بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی سعودی کفیل کے گھر میں کام کرتے ہیں، یعنی کہ جو گھریلو عملہ ہے، چاہے وہ خاص کوئی ڈرائیور ہو یا کوئی اور کام کسی بھی مہینہ پہ جو کہ گھر میں کام کرنے والا ہوتا ہے، ان کے لیے بہت بڑی اچھی خوشخبری ہے۔ جلدی سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دو، ویڈیو کو شیئر کر دو، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لو۔ گھریلو عملے کو اداروں میں نقل کفالہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ جو ہے اس سے پہلے یہ بالکل اجازت نہیں تھی کہ جو لوگ گھروں میں کام کرتے ہیں، جیسے سائیک خاص ہے یا دوسرے معنی ہیں، ان کو کہ وہ اپنا کفالہ کسی کمپنی میں یا کسی اور جگہ ٹرانسفر کر سکیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لوگ بہت پیسے دے کر یا ایجنٹوں سے 2 نمبر طریقے سے یہ سب کام کرواتے تھے، لیکن ابھی گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے۔ کن صورتوں میں اجازت دی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی وزارت محنت نے گھریلو عملے کو اداروں میں نقل کفالہ کرنے کی مشروط اجازت دی ہے، جس میں مملکت میں لاکھوں غیر ملکی سعودی گھرانوں میں ڈرائیوروں اور گھریلو عملے کے طور پر ملازمتیں کر رہے ہیں۔ انہیں گھریلو ملازم کے طور پر نقل کفالہ کی اجازت ہے، تاہم کوئی بھی گھریلو ملازم کسی ادارے میں نقل کفالہ نہیں کر سکتا۔ اس پابندی سے بے شمار ڈرائیور نقل کفالہ کے سلسلے میں پریشان ہیں، لیکن آج جو ہے وزارت محنت سماجی بہبود نے انسانی بنیادوں پر گھریلو جو عملے کو اداروں میں نقل کفالہ کی اجازت دینا شروع کر دی ہے۔ اس سے غیر ملکیوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وزارت محنت نے یہ سہولت اپنی ویب سائٹ پر فراہم نہیں کی، تاہم وزارت کی شاخوں کے توسط سے گھریلو ملازم اداروں میں نقل کفالہ کرا سکتے ہیں۔ اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ جو عکاظ اخبار ہے سعودی عربیہ میں، اس کے مطابق وزارت محنت نے نقل کفالہ کی ایک شرط یہ لگائی ہے کہ گھریلو کارکن کے اقامے کی تجدید 1 برس سے زیادہ مدت کے لیے نہیں ہوگی۔ اگر کسی گھریلو کارکن کے اقامے کی تجدید 1 برس سے زیادہ ہو گئی ہو تو اس کی نقل کفالہ کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گھریلو ملازمین کو ادارات جاتی فیس یعنی کہ اسے استثناء حاصل ہے، یعنی کہ جو ٹیکس ہوتا ہے۔ وزارت محنت نے واضح کیا کہ کسی بھی کارکن کو ادارے سے فرد کے لیے نقل کفالہ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزارت محنت نے گھریلو ملازمین کو اداروں میں نقل کفالہ کی کارروائی کے لیے ایک فارم تیار کیا ہے۔ اس میں پیشے کی تبدیلی کا خانہ بھی رکھا گیا ہے۔ فارم میں کارکن کے نام کے علاوہ اقامہ نمبر کے خانے ہیں۔ کارکن سے یہ اقرار نامہ بھی لیا جائے گا کہ وہ گھریلو کفیل سے ادارے کے لیے نقل کفالہ کے حق میں ہیں اور وہ نئے آجر کے یہاں نقل کفالہ اور مطلوبہ پیشے کی تبدیلی کی کارروائی مکمل ہونے سے قبل کام نہیں کرے گا۔ یعنی کہ جب تک آپ کا اقامہ اور اس کا مہینہ چینج نہیں ہو جاتا، جب وہ فارم وغیرہ فل کرنے کے بعد، تب تک آپ جو ہے نئے کفیل پر کام یعنی کہ نئی کمپنی وغیرہ میں کام نہیں کر سکتے۔ کارروائی کے تحت کارکن کے دستخط لیے جائیں گے اور انگوٹھے کا نشان بھی ریکارڈ کیا جائے گا۔ عربی نہ جاننے والوں کے لیے فارم کا ترجمہ ہوگا۔ فارم میں ادارے کا نام، فائل نمبر، عہدیدار کا نام اور اس کے دستخط اور ادارے کی مہر بھی مطلوب ہوگی۔ وزارت محنت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ نقل کفالہ کے امیدوار گھریلو ملازم کو اپنے موجودہ کفیل سے نقل کفالہ کی منظوری کا خط حاصل کرنا ہوگا۔ اس خط کی ایوان صنعت و تجارت یا محلے کے عمدہ یعنی کہ کونسلر سے تصدیق کروانا ہوگی یا لیبر آفس سے اس کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ امیدوار کو ایک خط متعلقہ ادارے سے لینا ہوگا جس میں وہ تحریر کرے گا کہ اسے فلاں کارکن کی خدمات درکار ہیں۔ یہ خط بھی ایوان تجارت سے مصدقہ یعنی کہ تصدیق ہونا ضروری ہے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ کارکن کے نقل کفالہ سے ادارہ مڈل گرین نطاق سے خارج نہ ہو رہا ہو۔ امید کرتے ہیں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ سوشل میڈیا ایپس، واٹس ایپ، یوٹیوب ہر جگہ پر شیئر کر دیجیے گا۔ اور اگر آپ کو کسی کوشچن کی سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے کامنٹ سیکشن میں کیجیے گا، کیونکہ ہمارا چینل واحد چینل ہے جو آپ کے کامنٹس کو رپلائی کرتا ہے۔ اگر آپ سعودی عرب کے باقی چینل دیکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی ایڈمن رپلائی نہیں کرتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم 100% آپ کے کامنٹس کا رپلائی کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملوں گا آپ کے ساتھ ایک اور اچھی اور نئی مفید ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔